اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے شک خالق نے اول آدم نام کا ایک شخص خلق کیا اور وہ ہدایت یافتہ تھا، مگر ہدایت کے لیے اس کے سامنے کوئی نہ تھا۔ پھر خالق نے اس میں سے اس کے لیے ایک مخلوق پیدا کی جس کا عنوان عورت اور نام حوا رکھا، مگر نہ آدم اس وقت باپ تھا اور نہ عورت ماں تھی۔ پھر خالق نے عورت اور مرد کا نام خاوند اور بیوی رکھا، پھر اولاد نام کی ایک شے ان میں سے پیدا کی اور ان دونوں کی محبت اس میں رکھ دی۔ پھر ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بے شمار مخلوق خلق کی جو ان کی خدمت کرے کو پیدا کیا۔ تو فرشتوں کو جب آدم کہا اسے سجدہ کرو، اے خدایا بھلا ایسا کبھی ہوا ہے کہ جو تجھے سجدہ کرے وہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے جھکے؟ مگر حکم خدا تھا۔ نوح نے خاک کے سامنے سجدہ کیا اور وہ سرخرو ہوئے۔ اے خدایا پھر نسل آدم کے لیے جب تجھے ضرورت پڑی تو نے اس میں سے اس جیسی ایک مخلوق پیدا کر کے اس میں ویسا ہی جوہر لطیف رکھ دیا جیسا مرد میں رکھا۔ واہ رے خدایا پھر تیری حکمت نے ان میں سے ایک ایسا جوہر پیدا کیا کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ رہنا بے معنی سمجھنے لگے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ عورت کیا ہے؟ یہ وہ کھلی کتاب ہے جسے بار بار پڑھو گے تو نئے نئے مفہوم ظاہر ہوں گے۔ اس کے ہر باب میں نئے نئے عنوان ہیں، مگر یہ کہانی بڑی خوبصورت ہے۔ اس کے بغیر دنیا بے معنی اور بے رنگ ہے۔ یہ محبت اور زندگی کی طلب کا سرچشمہ ہے۔ عورت کی زندگی کے تمام حصے بڑے پرلطف ہیں، وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو یا بیوی ہو، مگر سوچ لو سب کا تقدس یکساں ہے۔ بیوی نہ ہو تو وہ ماں نہیں بنتی، اور ماں نہ ہو تو بیٹی، بہن اور بھائی نہیں بنتے۔ مگر موجودہ معاشرے میں بیوی کی حیثیت کیا ہے؟ نعوذ باللہ، پاؤں کا جوتا۔ خدا کرے وہ پاؤں اپائج ہو جائیں۔ اس عورت کو جب خدا ماں بناتا ہے تو اس میں پاؤں میں جنت رکھ دیتا ہے۔ عورت نسل انسانی کی ماں ہے۔ ماں 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 صرف ماں ہوتی ہے، اس کی نہ کوئی قومیت ہوتی ہے، نہ ہی نسل، نہ ذات۔ وہ محبت کی دیوی ہوتی ہے۔ خدا نے بھی اس کی محبت کا اقرار کیا ہے، اور ماں بھی ایک عورت ہے۔ ماں کے پاؤں میں بے شک جوتا نہ ہو مگر جنت ضرور ہے۔ باپ کے سر پر لمبا شملہ اور پاؤں میں بہترین جوتا، شاہانہ لباس، مگر وہ ذہنی اور روحانی طور پر عورت کا محتاج ہے۔ اس سارے ٹھاٹ باٹ کا تاج عورت کے سر جاتا ہے، جو اس کی عزت کی پاسبان ہے، جو اس کے بچوں کی ماں ہے، جو مرد کی روحانی اور جسمانی تسکین کا باعث ہے۔ لہٰذا عورت کا احترام کرو، اسے بالائے طاق نہ رکھو، نوکر سے کمتر۔ پیغمبروں کو بھی عورت کی ضرورت رہی۔ عورت نے پیغمبروں کو جنم دیا۔ پیغمبروں کو بھی خدا نے بیٹیاں دی اور بیٹے دیے۔ عورت کی حیا میں سے پیغمبروں نے جنم لیا۔ عورت نے ہی ان کی پرورش کی، لوریاں دی، ان کے لبوں کو بوسہ دیا، ان کی ان پیشانیوں کو چوما جو خدا کے روبرو سجدہ ریز ہوئیں۔ عورت ہی کے سینے سے انہیں غذائیں پاکیزہ اور لذیذہ عطا کی۔ ہر پیدا ہونے والا شخص ایک عورت کا محتاج ہے۔ عورت کے جسم کا حصہ اور لوگوں، او ہوس پرستوں، او بد نصیب، بدگماشوں اور بدمعاشوں، تم نے عورت کو رسوا کیا، اسے دنیا کی منڈی میں فروخت کیا، اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ اس کا گناہ کیا ہے؟ کیا خدا نے ہی اسے عورت نہیں بنایا؟ کیا تم اس میں سے پیدا نہیں ہوئے؟ کیا تم ہی اس کی رسوائی کا باعث نہیں ہو؟ کیا تم ہی اسے سرے بازار نہیں لے آئے؟ کیا تم نے ہی اسے بے لباس دیکھنے کی تمنا نہیں کی؟ او مرد نوخیز سمجھو، وہ پہلے زوجہ محترمہ ہے، پھر تمہارے بچوں کی ماں ہے۔ ماں، پھر ماں، لفظ ماں کا احترام کرو۔ ماں کی زندگی رب نے عجیب لکھی ہے۔ اپنی جوانی، طاقت، حسن اولاد کو پالنے میں صرف کر دیتی ہے، اسی ریاضت میں بوڑھی ہو جاتی ہے، مگر اولاد کو جوان دیکھ کر اپنی تھکن دور کرتی ہے۔
عورت ایک ہے مگر اس کے روپ چار ہیں، ہر روپ میں ایک عورت ہے، ہر عورت کا ایک جذبہ ہے، رشتہ ہے، مقام ہے، احترام ہے، حیا ہے، وفا ہے، ذمہ داری ہے، مگر عورت کا مقام اصل اور حقیقی چادر اور چار دیواری ہے۔ عورت معاشرے کا مرکزی کردار ہے، مرد اس کے گرد بلکہ سارا معاشرہ طواف کی حالت میں ہے۔ عورت کے کس رشتے کو مقدس قرار دیا جائے، یہ امتیاز انتہائی مشکل ہے۔ جس نظر سے بھی دیکھا جائے اس میں ایک تقدس ہے، صرف فرق یہ ہے تو نظر کا، ورنہ سب عورتیں جبلتی طور پر ایک جیسی ہیں۔ یہ جنس فاخرہ کا اپنا کمال ہے اور خدا کی حکمت اور دانائی کا کامل نمونہ۔ نظام قدرت میں مرکزی کردار عورت ہے۔ عورت دراصل قربانی کا دوسرا نام ہے۔ یہ روح پہ حکمرانی کرتی ہے مگر خود بے روح ہے۔ یہ مرد کے لیے کھیتی قرار دی گئی ہے۔ آنکھ ایک ہی ہوتی ہے مگر اس میں پایا جانے والا خدا کا نور عورت کو مختلف انداز میں دیکھتا ہے۔ ہر عورت کی حدود کا تعین کر دیا گیا ہے۔ کچھ کا رشتہ خدا بناتا ہے اور توڑتا نہیں، اور کچھ خدا بناتا ہے مگر انسان اسے توڑتا ہے۔ وہی رشتے سب سے مضبوط تر اور سب سے کمزور تر ہوتا ہے، وہ جسے عرف عام میں لوگ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں کہتے ہیں، تو پھر وہ زمین پر ٹوٹتے کیوں ہیں؟ انہی رویوں پر میں نے عورت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ جیسے جیسے میرے خیالات نے سفر کیا ہے، عورت کے رویوں کا جائزہ لیا ہے، ویسے ویسے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ میرا قاری میرے ساتھ اتفاق کرے، مگر سوچے گا ضرور کہ عورت نام کا مفہوم کیا ہے۔ جب عورت کا نام آتا ہے تو اس کا مفہوم زندگی کا ساتھی لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے عورت بیوی کے روپ میں ہے، پھر ماں کے روپ میں، پھر بہن اور بیٹی کے روپ میں، مگر جب ان سب کو ملایا جائے تو اس کا نام ناموس ہے۔ ناموس سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ عورت کا سب سے نازک روپ بیوی ہے، جس کا مرد کی زندگی میں بڑا اہم کردار ہے، بلکہ دنیا کو خلق کرنے کا مقصد یہی رشتہ ہے، اور سب سے زیادہ تلخ اور شیریں بھی یہی ہے۔ بن جائے تو ٹوٹتا نہیں، اور ٹوٹ جائے تو بنتا نہیں۔ پیار اور محبت بھی اسی رشتے کی تخلیق ہے۔ یہی مرد کی زندگی کا قیمتی اثاثہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی گھر نہیں۔ یہ افزائش نسل کی ضمانت ہے۔ باقی سارے رشتے اپنا مفہوم خود رکھتے ہیں۔ بیوی کا مطلب زندگی کی روح، ایک کشش ثقل، ذہن پر سوار کوئی حقیقت۔ عورت کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، اور سارے گھر اس کے اپنے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ رہائش گاہ اور قیام گاہیں۔ عورت معاشرے میں امن کی ضمانت ہے۔ اگر چاہیں تو سرزمین پر کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، یہ اس کے کردار کا حسن ہے۔ میں نے اپنی ان تحریر میں جہاں اور جیسے عورت کا ذکر کیا ہے، انہیں یکجا کر کے اس کا عنوان عورت رکھا ہے۔ میرے قاری کو یہ اجازت ہے وہ اس پر اپنی رائے قائم کرے، تنقید کرے، بہتر علم رکھے۔ بہرحال اس امر سے میرا قاری انکار نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی عورت کے طواف میں رہتی ہے، ورنہ زندگی کے باقی رہنے کا جواز ختم ہو جائے۔ انسان سب سے زیادہ عورت کے بارے میں سوچتا ہے۔ خدا نے اسی لیے اسے بنایا تھا۔ عورت ہی نے بابا جان کو جنت سے نکلوایا تھا۔ اس کی بات ضرور مانو، مگر عمل اتنا کرو جتنا آپ کی عقل کہتی ہے۔ عورت کی عقل استعمال مت کرو، یہ ناقص العقل ہوتی ہے۔ اس کے فیصلے مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتے ہیں، مگر اس سے مشورہ ضرور کرو۔ اور زندگیوں میں آسانی چاہتے ہو اور امن و امان کی ضرورت ہے، جیسے جیسے میں نے دیکھا، سنا اور پڑھا، ویسے ویسے دیانتداری سے اس کے کردار پر اپنے نظریات لکھ دیے ہیں۔ اب پڑھنے والے پہ منحصر ہے کہ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں۔ میں نے اپنی رائے کتاب عورت پر قائم کر دی ہے۔ اختلاف رائے سب کا حق ہے۔ عورت کے رویوں ہی سے جنت ہے، اور اس کے رویے ہی جہنم، مگر اس کے بغیر نہ دنیا ہے اور نہ ہی مرد کی زندگی۔ آپ کو میری اس کتاب پر رائے دینے کا پورا حق ہے، اور میں اس آپ کی مشکور رہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا روحانی سفر مجھ سے بہتر ہو۔ بہرحال میری روح نے جو کچھ عورت کا بارے میں محسوس کیا،
میں نے تحریر میں اس کا اظہار کر دیا ہے۔ کون کس طرح سوچتا ہے اس سے میری کوئی غرض نہیں۔ بہرحال میرے ذمے جو پیغام تھا وہ میں نے دے دیا ہے۔ جزاک اللہ۔